میرے ساتھ اپنا وہ بول رہے ہیں تو نہیں آتی کوشچن مارک کر رہا وما ادراک آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہم سے پھر اللہ اس کا جواب دے رہے کوشچن مارک کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے کتنے راتوں سے بھائی 1000 راتوں سے اب 1000 راتوں کا مسئلہ کہیں کو آیا یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم سب میں بڑا بدبخت سب میں بڑا گستاخ رسول اور سب میں بڑا صحابی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا لینے والا وہ مسلمان ہے جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ نبی پہ درود نہ پڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے رمضان کا ایک موقع تھا شاید رمضان سے پہلے ایسا منبر مسجد نبوی میں تھا 3 سیڑھی تھی پہلی سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام قدم رکھے تو بولے آمین پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نہیں اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے تو بولے آمین دوسری سیڑھی پہ رکھے تو فرمائے آمین تیسری سیڑھی پہ رکھے تو فرمائے آمین صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ جمعہ کا دن آج تک ہم کبھی آپ سے یہ کام نہیں دیکھے ہیں آج آپ آمین آمین بولتے ہوئے 3 قدم بڑھائے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے یہاں پر جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں وہ آئے اور 3 دعائیں کرے وہ 3 دعاؤں پہ میں آمین بولا ہوں دعا کرنے والے کون بھائی جبرائیل علیہ السلام آمین سچے امانت دار فرشتوں کے سردار آج کل اپنے کوئی گاؤں کے مول صاحب اپنے کوئی بڑے اللہ والی سے دعا کرائے تو اتنا خوش ہوتا ہوں میں ان سے دعا کرایا میرا کام ہو جاتا اب جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے اور اس پہ آمین بولنے والے محمد مصطفیٰ کیا وہ دعا رد ہوتی نہیں کیا فرمائے جب تینوں قدم پہ جب آمین بولے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا وجہ ہوئی اللہ کے نبی فرمانے لگے میں جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کو رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی وہ اپنی رمضان میں عبادت نہیں کرا کیا بھائی رمضان کا موقع ملنے کے بعد بھی رمضان میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروایا وہ مسلمان ہلاک ہو جائے یہ جبرائیل علیہ السلام دعا کرے اس پہ اللہ کے نبی بولتے ہیں آمین دوسری سیڑھی میں کیا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں سنو بھائی غور سے جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اس کے پاس ایک آفر ہے وہ چاہے تو ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے لیکن بدبخت ہے وہ اولاد جو بوڑھے ماں باپ رہنے کے بعد بھی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا وہ بھی ہلاک ہو جائے اللہ کے نبی کہنے لگے آمین تیسری قدم فرمانے لگے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد آئے اور وہ سننے والا اگر آپ پہ درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے اللہ کے نبی فرمانے لگے آمین یہ باتیں آ گئی اب رمضان ہمارے سامنے آیا ہم کیا عبادت کریں سب کا ریزن سب کو معلوم ہے ماں باپ بوڑھے گھر میں ہے کوئی کتنی خدمت کر رہا سب کو معلوم ہے نبی کا نام سامنے آئے درود کون پڑھ رہا تو بہت دور کی بات مسجد کے اذان مائک سے اذان ہو رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ مسلمان کے کان میں اذان پڑ رہی ہے اور مؤذن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے سننے والا نبی پہ درود پڑھنا تو بہت دور گھر کی ٹی وی کا وائر کم نہیں کرتا اپنی باتوں کو نہیں روکتا دوستوں کی گپ چپ کو نہیں روکتا اپنی بات اپنے پاس وہ بات وہاں چلتی ہے 2 بات ہو گئے تیسری ماں باپ کی خدمت نہیں اور ہمارا سوال کیا ہے مردا ہم پریشان ہیں کماتے ہیں برکت نہیں جی بھائی اولاد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مال کماتے ہیں رزق میں برکت نہیں کہاں سے برکت ملے گی اللہ کے نبی کی بددعا ہے فرماتے ہلاک ہو جائے جب جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور نبی پہ آمین ہو جائے انسان آگے بڑھ سکتا ہے نہیں فرمایا رزق ربی فی رزق الوالدی وسقط ربی فی سقط الوالدی اللہ کے نبی فرمانے لگے جس انسان سے اس کے ماں باپ خوش ہو جائے اللہ بھی اس سے خوش ہے اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہے یہ ماں باپ کا مقام ہے اور یہ رمضان کا مقام تھا میرے بھائیوں شب قدر کی مبارک رات کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا
से बड़ी हुई है। ये बात कहाँ से आई? बनी इसराइल। बनी इसराइल किसको बोलते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों कहते हैं ईसाई। वो है बनी इसराइल। बनी इसराइल के कुछ लोग अल्लाह के नबी के पास आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम 1000 साल कुफार से जिहाद करते रहे, लड़ते रहे और कई हजार जानवर कुर्बान कर दिए। सहाबा सुन के बोलने लगे, ओहो ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं, 1000 साल तक अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहे, 1000 साल इबादत करे, हमारी उम्र ही है 60 साल की। सहाबा के दिल में शौक हुआ। अल्लाह के नबी के जब फरमाने लगे, अरे मेरे उम्मतियों, अरे मेरे उम्मती, आप परेशान मत हो, तुम्हारे पास एक रात आने वाली है, वो एक रात में अगर तुम इबादत करोगे, ये बनी इसराइल का आदमी जो 1000 साल इबादत करा है, तुमको एक रात की इबादत का सवाल 1000 रातों का मिलेगा। कितना भाई? 1000 रातों का। वो रात कौन सी है? कब है वो? कब है बोलो भाई? आज नहीं है, आज नहीं है। अब लोग बोलेंगे हम लोग बड़ा शौक से लेते रहे, शब कदर है, चलने के रात बोलते बच्चे पैसेदार में पकाए खिलाए, मोसा वाले बोलते हमारा पकाना बेकार, हमारा खिलाना बेकार, मोसा वाले है इसने बोल दिए, पूरा पानी फेर नहीं। सही बोलो, मेरी बात नहीं बताओ। एक बात याद रखो, जो भी बात बोलूंगा कुरान हदीस की रोशनी में बोलूंगा। उम्र मेरी कम है, तालीम के हवाले से बोला, आज की बात नहीं बोलूं मैं। 1442 साल पुरानी। कितना साल पुरानी भाई? 1442। मेरा नाम मालूम, हमारे बाबा का मालूम, हमारे दादा का मालूम, परदादा का मालूम, उसके बाद नहीं मालूम है। लेकिन हदीस और कुरान 1400 साल पुरानी है। हम 15 साल मदरसे में पढ़े। कितने साल भाई? 15 साल मदरसे की दाल मोटा का माल वो खाए तो अल्लाह ये इल्म दिया। अब हम बात कर रहे हैं 1400 साल पुरानी। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, एक मुबारक रात आने वाली है। वो रात के बारे में बोलने के लिए घर मस्जिद से बाहर निकले, देखे सामने दोनों लड़ रहे। उन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में नबी के जहन से वो बात अल्लाह निकाल दिया। अब यहाँ ठहर के सुनो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे नबी की ये शान नहीं हो सकती कि नबी भूल जाए। नहीं, अल्लाह चाह रहा था कि नबी के जहन से बात को निकाले। अल्लाह के नबी के जहन से बात निकली। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, तुम पर एक रात आने वाली है, वो 1000 रातों से बेहतर है। कब आने वाली है? हो सकता है वो रात पूरे साल में कभी भी आए। फिर फरमाने लगे उलमा सहाबा सोचने लगे शब कदर कब आएगी? फरमाने लगे रमजान में आएगी। पहले बोले साल में, फिर बोले रमजान में, फिर बोले रमजान में भी आखिरी अशरे में, ये आखिरी 10 दिनों में। फिर फरमाने लगे आखिरी 10 दिनों में भी 5 रातों में। कितने रातों में भाई? 21, 23, 25, 27 और 29। ऐसी रात में जो डिवाइड करने से नहीं टूटना, उसको बोलते ताखरात। क्या बोलते भाई? 21वीं शब, 21 को अपन अगर बांटे दो बराबर बांट ले, नहीं 20 रहे तो 10 साथ है, 21 रहे तो 10.5, 10.5, 23, 25, 27 और 29। अपने लिए क्या करते हैं? उस पर भी 3 रहे भाई, 3 13 नोट था रहे, एक रहे तो अकेला रहे, वो मनहूस की बात। अल्लाह क्या बोलता है? शब कदर में ताखरातों में ढूंढो, मगरिब की 3 रकात, वितर की 3 रकात। ऐ मुसलमान, तेरी सोच कहाँ जा रही? मेरा रब कहता है ताखरात मुझे पसंद है। अल्लाह समद, अल्लाह मैं अकेला हूँ, मैं किसी में बट नहीं सकता, किसी में तफसील नहीं हो सकता, नहीं बटने वाली चीज मुझे महबूब है। आज का मुसलमान मामूली चीज पर बदगुमानी पैदा करता है। 13 तारीख को शादी नहीं, 3 तारीख को वलीमा नहीं, ये नहीं वो नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरी कुरान में देख, मेरी हदीस में देख, मेरी इबादत में देख, मैं मगरिब 3 रकात रखा हूँ, तरावीह 3 रकात रखा हूँ, मैं शब कदर को 21 में रखा हूँ, 23 में रखा हूँ, 25 में रखा हूँ, 29 में रखा हूँ, 27 में रखा हूँ। अल्लाह चाहे तो 20 में रख सकता था, 24 में रख सकता था, 28 में रख सकता था। बात समझ में आ रही? बात कहीं से लेते वो भी बात आ जाती है, चलते हुए सुने। तो बात क्या बनी? शब कदर 27 को हो सकती है, 29 को हो सकती है और 25 को हो सकती है, 21 को हो सकती है। अक्सर उलमा बोलने लगे 27 को ज्यादा दुआ बनेगा। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फरमाने लगे अल्लाह ताला, ऐ
शब कदर के दिन तुम क्या करोगे, मट्ठी कच्ची रहेगी, कच्ची मट्ठी में तुम सजदा करोगे। सहाबा बोलने लगे मक्के के अंदर पानी नहीं पड़ता तो मट्ठी कच्ची कहाँ से होगी? वो जमाने में ऐसे नहीं थे ना। मस्जिद कैसी थी? मस्जिद तो बना दी शहर में ईमान की हलावत वालों ने। वो मस्जिद थी खजूर के पत्तों की, खजूर के छाड़ों की। फरमाने लगे तुम सजदा करोगे, मट्ठी कच्ची रहेगी शब कदर के। सहाबा बोलने लगे पानी कहाँ पे पड़ता? रात में बारिश हुई, सुबह शब कदर में सजदा कर लिए। तो उलमा बुजुर्गान ने ठीक फरमाने लगे शब कदर की कुछ निशानियां बताई। शब कदर के दिन हवाएं ठंडी चलेगी, शब कदर के दिन हल्की हल्की बारिश होगी, शब कदर के दिन समंदर का पानी मीठा होगा। क्या होगा भाई? समंदर। और शब कदर के दिन आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। क्या फरमाया? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। तनज़्ज़ल के माने उतरना, मलाइका माने फरिश्ते। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा। आज के दिन आसमान से फरिश्ते उतरेंगे और अल्लाह के नेक बंदों से मिलेंगे। कहते मिलने वालों को मालूम भी होगा आज मेरे हाथ में फरिश्ता मिला। अपने मिलते बोलते अपने फरिश्ता मिलता, अपने गाँव को बोले अरे इंटरनेट से मिल जा रहा भाई, उसकी फोटो दिखा रहे, अरे उससे मिल जाओ एमपी से, उसकी फोटो दिखा, इसको फरिश्ता मिला होगा। फरिश्ता मिला, इन्हें तो मिला होगा। कहीं को बोलता हम फरिश्तों की अहमियत नहीं ना, खुदा की अहमियत नहीं ना, हम अहमियत दुनिया के ज़ाहिरी लोगों पर है, अल्लाह और उसके नबी की अहमियत नहीं है। फरमाया आज की रात में फरिश्ते उतरेंगे। अब यहाँ घर एक बात सुनो, ये बात जरा और सुनो। उलमा फरमाने लगे शब कदर हर आदमी को मिल सकती। क्या भाई? हर आदमी को। वो कैसा? जिस आदमी ने ईशा की नमाज जमात से पढ़ी और फजर की नमाज जमात से पढ़ी, उसको पूरी रात इबादत का सवाब है। अगर साल भर वो आदमी ईशा और फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा, जब भी शब कदर आ जाएगी उसको रात में इबादत का सवाब मिल जाएगा। बेटा नहीं बेटा? अपना हाल क्या? शब कदर को जब नमाज में पढ़ते फजर में जमात से 3 बजे तक जगते का स्वाद है घर में। सोचते नहीं सोचते? बोलो बोलो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स था। वो शख्स क्या करता था? रात तमाम इबादत करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, फजर से पहले नींद जाती थी। हज़रत उमर फरमाने लगे बाबा तू रात तमाम तहज्जुद न पढ़, खाली फजर जमात से पढ़, ईशा जमात से पढ़, ये तो फर्ज है। ये क्या है भाई? फर्ज है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, शब कदर 1000 रातों से बेहतर है आज की रात अल्लाह की इबादत करें। इबादत बोले तो क्या? अब रोज़ी सुनो, बयान सुनना इबादत है, दीन की बात सुनना इबादत है। अल्लाह फरमाता है मेरी जिक्र करो, ये भी इबादत है। सुनने के बाद अमल करना, नहीं सुना अमल करना। अमल क्या करना भाई? अमल क्या करना? लोग क्या समझते भाई? जरा बाहर वाले गौर से सुनो। लोग क्या समझते हो? कौन सा दुआ करे तो हो गया, वो दुआ पे अपन आमीन बोल लेंगे, मुंह पे हाथ फेर लेंगे, उसके बाद खामोश बैठ जाएंगे। भाई तुम कब दुआ मांगते? तुम्हारे दिल का दर्द हमें क्या मालूम? बोलो भाई, हमें क्या मालूम? वो फरमाते ना खुदा है, यकीन नहीं है तो मर के देख, मर के नहीं तो करके देख। मालूम क्या हुआ? तेरे दिल का दर्द, तुम्हारे दिल की तकलीफ जब जुबान से निकालेंगे तो अल्लाह को मालूम होगा। अब बोलता तो दुआ करेंगे, लेकिन किसी आदमी को पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, बेटे को बोलो बेटा जरा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, चल दवाखाने को जाएंगे। अगर बेटा बात को नहीं सुना तो बाप कहता है बेटा मेरे दर्द कैसा होगा तेरे क्या मालूम, तेरे फिर तो मालूम होगा। बोलते नहीं बोलते? फिर मेरे भाइयों ऐसी मुबारक रातों में भी क्या करें? बोले तो खाली बयान सुन लिए, वो साहब की दुआ पे आमीन बोल दिए, नमाज पढ़ लिए, जाके घरों में बैठ गए, तो तुम कब मांगोगे? अब यहाँ एक सवाल है, लोग कहते हैं वो साहब हम कहाँ अल्लाह से मांगे? वो अल्लाह की क्या शान, वो अल्लाह का क्या मुकाम,
میرے چہرے پہ داڑھی نہیں، میرا منہ شراب پینے والا، میں گٹکا کھانے والا، تم مول صاحب تم لوگ اللہ والے، تم لوگ داڑیاں والے، تم لوگ کرتے والے، تمہاری بات اللہ سنتا، ہماری بات اللہ نہیں سنتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقرب من حبل الورید، اے انسان میں تیری جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کس سے بھائی؟ باہر والے بولے جان کا آواز آنا، کس سے قریب ہے؟ جان کی رگ سے، اقرب من حبل الورید، تیری شہرت سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے انسانوں تمہارے در کے اوپر، تمہارے دروازے پر، تمہارے دکان پر، تمہارے مکان پر اگر کوئی بھیک مانگنے آیا فَلَا تَنْهَرْ، اس کو دھتکارو مت۔ جس کو بولا اللہ ہم جیسے چنکی اور فقیروں کو بولا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تیرے گھر پر، تیرے در پر، تیرے دروازے پر، تیری چوکھٹ پر کوئی بھیک مانگ آئے تو اس کو دھتکار مت۔ اللہ جب ہم سے کہتا ہے، اب سنو، اگر ہم اللہ کے دروازے پہ جائیں تو کیا اللہ ہمیں دھتکارے گا؟ نہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائیں، ہم اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائیں اور اللہ کے سامنے مانگے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب میرے بندے ہیں، سب میرے بندہ، داڑھی والا میرا بندہ، شرابی میرا بندہ، جھوٹ بولنے والا میرا بندہ، نماز نہیں پڑھنے والا میرا بندہ۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ بیٹھی ہوئی ہے وہ ساما اچھے ہم برے، کوئی نہیں بھائی، یہ میرا ظاہر ہے، یہ میرا ظاہر ہے، میرے دل کو آپ نہیں جانتے ہم کتنے کمینے ہیں۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا جب کھلیں گے عمل سب کے میزان میں تب چلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جب چٹھی کھلے گی، جب کھلیں گے عمل سب کے میزان میں، میزان میں تو میدان محشر، فرمایا جب کھلیں گے عمل سب کے میزان میں تب چلے گا پتا کھوٹا کھڑا کون ہے۔ قیامت کے دن جب رفیق کی چٹھی کھلے گی اللہ فرمائے گا اوہو تو بڑا ریاکار تھا، دکھلاوا کرنے والا تھا، تیرے بیان سے جھلک تھی، چل تیری کوئی نہیں لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ ایک شرابی کی کھلے گی اللہ کہے گا اے میرے بندے جا میں تجھے معاف کر دیا ہوں۔ ہوگا ایسا؟ اللہ ہماری عبادت فرمائے ایسا ہوگا؟ فرمایا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، شرابی تھا، جوا کھیلنے والا تھا اور ریپ کرنے والا تھا، زنا بدکاری کرنے والا، ایسا کوئی کام نہیں تھا جو آدمی نہیں کرا۔ گاؤں والے سمجھا کے تھک گئے، اس کو لے جا کے گاؤں کے باہر پھینک دیے۔ کیا کرے بھائی؟ گاؤں کے باہر پھینک دیے۔ اب ویران کوٹری میں پڑا ہوا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی پوری امت میں اعلان کرا دو جو بھی آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں سب کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ کیا کروں گا بھائی؟ یعنی کوئی کام پہ لگا کیا وہ بات میں تھا یعنی میں آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ تو کیا فرمایا اے موسیٰ جو بھی اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھیں گے سب کی میں مغفرت کر دوں گا۔ اپنے گاؤں میں اعلان ہو گیا ارے ایک موسیٰ ہے ان کی نماز پڑھے تو سب کے گناہ معاف کر دے، بولے تو آئندہ گناہ کرنے والا کیا تھا ارے ایڈوانس میں میرے کو کاغذ مل جا رہا، نماز پڑھے تو آنے والے گناہ بھی معاف کر دے، لائن لگتا ہوگا لگتا نہیں لگتا؟ نماز عشاء میں ہم تو فجر میں آتا، آج ایک دن پڑھنے تو بیڑا پا رہے، ٹھنڈا پانی ہمارے دم میں کیا کرتے کرو، نماز پڑھنے تو بیڑا معاف کر دے۔ اب لائن لگاتے لوگ ویسی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لائن لگی، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا، نماز پڑھانے کے بعد لوگوں بولنے لگے اے موسیٰ ذرا چہرہ بتاؤ، کفن تو کھولو، ایسا کون سا نیک انسان ہے اس کی نماز پڑھنے سے سب کے گناہ معاف۔ موسیٰ علیہ السلام جب کفن کو کھولے تو دیکھنے لگے وہی گنہگار، وہی شرابی، وہی زانی، وہی بدکار۔ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ارے یہ تو وہ پاپی پاپشتر ہے جس کو ہم لے جا کے گاؤں کے باہر پھینکے تھے، ایسا کوئی سا گناہ نہیں ہے جو یہ آدمی نہیں کرا، اس کے گناہوں سے تنگ آ کر ہم گاؤں کے باہر پھینکے تھے، آج تم کہتے ہو اس کی نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بولنے لگے اللہ
میری عزت کے سوال ہے، امت کے سامنے میں گر گیا ہوں، اللہ تو بتا ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرمانے لگا ذرا سنو میرے بھائیوں، اللہ فرمانے لگا موسیٰ تمہاری امت کو کہہ دو یہ آدمی جو گنہگار تھا، جو لوگوں کی نگاہوں میں شرابی تھا، بدکار تھا، زانی تھا، جواری تھا، جب لوگ اس کو لا کے گاؤں کے باہر پیران کوٹھی میں پھینک دیے، اس کا انتقال ہونے والا تھا، اس کو جب انتقال ہونے کا پتہ لگا ان روحوں کی دعا کرا اللہ تیرے میرے سوا کوئی نہیں ہے، پیران کوٹھی ہے، لوگ تنگ آگے پھینک دیے، ہاں میرے رب دنیا تو میرے سے تنگ آ گئی، تو میرے سے تنگ نہیں آ سکتا، اگر تو تنگ آتا تو مجھے اب تک سانس لینے کا موقع نہیں دیتا، یہ لینے والی سانس مجھے بتا رہی ہے تو آپ کو اپنے مجھ سے راضی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ایسا رو رو کے دعا کرا، اے موسیٰ اس کے رونے پہ مجھے ترس آیا، میں اس بندے سے کہا سن میں تیرے بھی گناہ کو معاف کرتا ہوں، تیری نماز پڑھنے والے کی بھی گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم آئے، ہم ختم بڑھائے، ہم اس مسجد کو اللہ کا گھر سمجھے، رات کے دوپہر میں دن کے دوپہر میں جب کوئی نہ رہے مسجد کا دروازہ کھولے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اے اللہ تیرا دروازے پکڑ کر میں دعا کر رہا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، سن میری یہ پریشانی ہے، میری یہ پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں برکت نہیں، اے اللہ میں تیرا نام لینے والا ہوں، میں تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ لڑو اللہ سے، جھگڑو اللہ سے، اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے۔ آپ کو ایک بات سناؤں میرے بھائیوں، ایک عورت تھی، وہ عورت دعا کر رہی تھی، کیا عجیب دعا تھی، اللہ میری پریشانی ہے، اگر تو مجھے مل جاتا میں تیرے کو چوٹی ڈالتی تھی، کیا کرتی تھی بھائی؟ چوٹی ڈالتی تھی، اللہ میں تیرے پیر دباتی تھی، تیرے گھر میں تیل لگا کے تجھ کو مناتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے بیوقوف عورت کیا مانگ رہی ہے؟ اللہ نے وہی اتارا، اے موسیٰ میری بندی میرے سے ناز و نیاز کر رہی تھی، تو کیوں اس عورت کو ڈرایا ہے؟ یہ اللہ والوں کا مانگنے کا طریقہ تھا۔ آج ہماری حال کیا ہے؟ دوستوں کو بیٹھ کر بولتا ہوں کیا ضروری شادی ہونے سے پریشان، دکان لگانے سے پریشان، گاڑی گرنے سے پریشان، گھوڑا گرنے سے پریشان، کھیت پہ گرنے سے پریشان، زمین توڑ گرنے سے پریشان، تیرا دوست ایک مدد کرنے والا ہے، نہیں گھر میں جا کے بولے ہنستا ہوں، اچھا ہوا بیٹا میں بولے تو نہیں سنا، ہنستا نہیں ہنستا، ہاں ہنستا، میرا رب سنتا، دوست ہنستا۔ میرے بھائیوں ہمارے حضرت فرمانے لگے دوستوں کو بولتے بولتے تھک گئے مگر رب کو کبھی نہیں بولے، دوستوں کے چبوترے میں کھول ایسا بولتا دیکھ رہے تیرے بولے بس دل ذرا ہلکا ہوا نہیں، ان بولتا ان کیا بولتا ہاں ہاں سجھا رہی، ہنس کے میرا دل بھی ذرا ہلکا ہوا، تیرا بول کے ہلکا ہوا، میرا ہنس کے ہلکا ہوا۔ اللہ کرے تو ایسی پریشان ہو میرے بولتے جا میں ہنستے رہتا ہوں، تو بول کے خوش رہتے ہو، بولتے ہیں میرا اللہ اگر فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے سنو، اللہ فرماتا ہے حافظہ موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرے کو یاد کر میں تیرے کو یاد کر دوں، کیا فرمایا اللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تو میرے یاد کر میں تیرے یاد کر دوں۔ یہ نہیں میرے بابا کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے ابا نے لکھے قرآن گھر میں، ہمارے دادا نے لکھے حدیث میں، 1400 سال پرانی جو قرآن ہے آج تک وہی ہے، کسی کی ماں نہیں جانی جو الف کو زبر لگائے، جو قرآن جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کو اتارے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے بھائی؟ یہ قرآن کو لے جا کے آپ سمندر میں ڈال دو، آگ میں جلا دو، اللہ حفاظت کرے، مگر آپ زبیر صاحب وہ قرآن کو جلانے کے بعد یہ ٹھہر کے کوئی قرآن پڑھیں گے، سیکھنے والا نہیں سکتا، کوئی قرآن کو نہیں ملا سکتا۔ اللہ حافظوں سے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں حافظوں کی قدر نہیں ہے، 10 سورے ہمیں تجوید سے یاد نہیں ہے، ہم حافظ کو مشورہ دیتے ہیں۔ بات کیا چلی؟ بات یہ چلی ہم اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میرے بندے، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ کہاں کرنا؟ اللہ فرمانا تو زمین کے اوپر میرا ذکر کر، میں آسمان سے
فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں. قرآن فرما فاذکرونی اذکرکم. اگر وہ کہیں بولے سمجھو گاؤں میں آگے ارے میرے ایم ایل اے یاد کرا تھا بھائی صاحب کیا بڑا ایم ایل اے کیا ہے کہ اچھا ہے کیا پوچھا اب ان گاؤں پورا میرے ایم ایل اے یاد کرا میرے ایم ایل اے یاد کرا ان کا کیا ہے 5 سال کا اس کے بعد کچھ بھی ہوا نہیں. اللہ اگر فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد کرے تو بولے بھائی اللہ اگر ہمیں یاد کرے تو دنیا میں یاد کرنے کی ضرورت ہے کسی کو. اللہ اگر ہمارا محافظ بن گیا لوگوں کی ضرورت ہے نہیں. وہ یقین ہونا ہمارا اندر کمی ہے ان کو دعوت دیا سمجھو کہ ضرور چاہتا کہاں بھی کام ہو شادی ہو چلا ہو بچی کے باہر اتارو چھٹی ہو عورتوں کی دعوتوں میں بچوں کی دعوتوں میں سب میں دعوت جاتا. ایک صاحب کی دعوت بھی ابھی پورے نہیں دعوت میں پورے ہے مسجد میں آ گیا ہے دعوت میں کہیں کی دعوت دے لو دعوت میں پورا ہے مسجد میں آتا ہے بات کیا کرتی ہو کیا ہے تو مسجد کو نماز کو نہیں آیا دعوت میرے دعوت کو میرے کو کیا بولتا ہوں پھر ہو جاتا میرا دوست کیا پتا بھائی میں اس کی دعوت میں لے جاتا ہوں میری دعوت میں نہیں آتا. میں اس کی شادی میں لے جاتا ہوں میری شادی میں اس کے بچے کے چھلنے میں لے جاتا ہوں میرے بچے کے چھلنے میں نہیں آتا. بچہ چھلنے ہوا ایک سوچتا ویسا میں بچے کے چھلنے میں نہیں آتا. دوست کو راضی کرنا دعوت میں جاتا. بھائی میرے ایک بات بتاؤ کیا میرا اللہ اتنا بے غیرت ہے اور باللہ من ذالک ہم اللہ کے گھر کو نہیں آتے اللہ ہمارے گھر کو آتے بولو جی آتے. دوست نہیں آنے کی فکر اللہ نے آنے کی اس کو فکر ہے. پھر بولتا میں بلائے تو وہ نہیں آیا ان بلائے تو بھائی کہ جاؤں ایسا بولتا رہے جانا. پھر اللہ نے بولتا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے. اگر میں اللہ کے بلاؤ پہ نہیں جاؤں گا میرے گھر میں پریشانی آئے گی میں اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ میرے گھر کو کیسے آئے گا. اللہ اتنا بے غیرت ہے نہیں. میرا رب بڑا خوددار ہے میرا رب بڑا غنی ہے میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے بھائیوں سنو جب اللہ انسان کو بنا رہا تھا میرے کو آپ کو فرشتے بولنے لگے کیا بنا رہا ہے لوگوں کو لڑنے کے مارتے میرے دنیا میں کو بنا ہاں ہے نا بولے بھائی فرشتے. اللہ فرما لگا وعلم آدم الاسماء كلها ہم نے انسانوں کو ہر چیز کا علم دیا. اللہ فرمایا انسان کو بنانے کے بعد فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتے سجدے میں ہیں لاکھوں کروڑوں فرشتے رکوع میں ہیں. حج کے اندر مکے کے اندر ایک فرشتہ جو ایک بار آگے مکے کا طواف کرتا نا بھائی قیامت تک اس کی باری نہیں آنے والے اٹھتے فرشتے ہیں. ہماری نماز پڑھنے سے اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر کوئی بڑھائی آنے والے نہیں ہے اور ہماری عبادت نہیں کرنے سے میرے اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر کمی ہونے والی ہے. بھائی دیکھو گئے سال حج میں ہوا حج ہوا اس سال بھی میں بتاؤں گا اور مسجدوں میں لوگ تراویح پڑھنے گئے سال لیا ہے آئے لوگ لاک ڈاؤن تھا حیدرآباد میں ہر جگہ مسجدیں خالی مکے کے اندر بھی تراویح نہیں تھی. تو کیا مکے میں تراویح روزہ نہیں پڑھنے سے اللہ کی شان ذرا کم ہوئی بلی کوئی پیپر میں بتایا بھائی مودی پی ایم اور ایم پی اور ایم ایل اے کی ریلی میں پبلک کم رہتا فوراً جاتا اس کی میجارٹی میں پبلک کم آ رہی دھاتا نہیں ہوتا. تو مکے مدینے میں نماز نہیں ہونے سے کوئی بولا کہ اللہ کی شان میں کمی ہوئی نہیں. اور مکے مدینے میں 30 لاکھ لوگ اگر نماز پڑھے اور 30 لاکھ لوگ حج کرے کوئی پیپر میں آتا ہے کہ اللہ کی کبریائی بڑی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لوگوں تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. میرے بھائیوں آج کی بات کا خلاصہ کیا تاکہ بولے تھوڑا ہنسائے تھوڑا غلام چلے گئے پڑھو. آج کی پہلی بات یہ یاد رکھو ہم اللہ سے دور نہیں ہیں اللہ ہمارے سے دور بولو بھائی نہیں. اللہ داڑھی والے کی بھی سنتا بغیر داڑھی والے کی بھی سنتا. اللہ نماز میں مسجد کو آگے پکارے تو بھی سنتا گھر میں بیٹھ کے بولے تو بھی. اس کا مطلب ایسا نہ کرو کیا رے نماز کو چل کرو میں دل کی نماز پڑھتا ہوں وہ نماز دل کی ہمارے نبی سے بڑھ کے نبی نماز دل کے لیے پڑھے ان دل کی پڑھتا رہے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں انتقال کا وقت ہے، بے ہوش ہو رہے، حضرت علی کو بولنے لگے، حضرت عباس کو بولنے لگے، دونوں کے کھانوں پہ ہاتھ ڈال کر رینگتے رینگتے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان نماز کو نہیں آتا، ایسا نہیں۔ فرمانے لگے ہمارے حضرت اگر کوئی آدمی تہجد پڑھنا چاہا، تہجد کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، کام کر کے تھک گئے، گاڑی چلا کے تھک گئے، ناگر مار کے تھک گئے اور جسم چور چور ہو گیا، تو فرمانے لگے جب رات کے 4 بجے اس کا دل چاہ رہا ہے میں اٹھوں، وضو کروں، جانماز بچھا کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں، لیکن جسم تیار نہیں ہو رہا، علماء فرما رہے اے میرے بندے تیرے دل کی جو تڑپ ہے وہ تڑپ کی وجہ سے تو بستر پہ لیٹے ہوئے وضو بھی مت کر، اسی دن کی حالت میں اللہ سے مانگ، اللہ تیری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کیا فرمانا؟ اللہ کی شان سنو، اب کیا کرنا ہوگا؟ جی پونے بارہ ہوگا تو اون والی نیند آری لوگ بے چین ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تأخذوه سنة ولا نوم، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ کی شان ایسے کوشتی میں ہے نا، لا تأخذوه سنة ولا نوم، نوم کا مطلب نیند ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، کیوں؟ میری شان ایسی ہے اگر رات کے 12:15 بجے میرا کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے میں دعا قبول کرنے کا تیار ہوں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آسمان کے دنیا پہ تہجد کے وقت آگے اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے سے مانگ، کوئی ہے میرے سے مانگنے والا میں دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے طرف 1 قدم بڑھا میں تیرے طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، تو چل کیا میں دوڑ کے آتا ہوں۔ ہماری پریشانی ہے ہم اللہ کو کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو اللہ سمجھیں، اپنا رب سمجھیں، غیر مت سمجھیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی چلانا ہے، بسم اللہ بول کے سلف مارے۔ اب لوگ ایسا کرتے ہیں، میرے نبی کیا فرمائے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ فرماتے ہیں جب اونٹنیوں کو لے کے صحابہ جاتے تھے یہ دعا کرتے تھے سفر کی، اللہ تیری شان ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تیری شان ہے تو اتنی بڑی جانور کو میرے ہاتھ میں دیا۔ تو گاڑی بسم اللہ بولے سلف مارے اور اللہ کے ذات پہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ بولنے نہیں آتا اتنا تو بول سکتے ہیں اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کروں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ کا ترجمہ ہے یہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور تیری ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہمارے پیچھے ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا اور گھر والوں کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کی ذات کا یقین ہے۔ اور جو آدمی دعا پڑھ کے نکلے راستے میں کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، لکھا ہے کتابوں کے اندر اس کی موت کچھ نرالی ہوئی۔ میرے بھائیوں اللہ کو خدا کے واسطے غیر مت سمجھیں۔ دیکھو اگر ہم اللہ کو اپنا سمجھیں، اللہ کو اپنا سمجھیں گے تو مسجد کو بھی اپنی سمجھیں گے، سمجھیں گے؟ ہاں بھائی کو اپنا بولے تو بھائی کے گھر کو بھی کیا بولے؟ اپنا بولتے بولے، ہاں میرا گھر ہے میرے بھائی کا گھر ہے۔ اللہ کو اپنا سمجھے تو اللہ کے گھر کو بھی اپنا سمجھیں گے، اور اللہ کو جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو اللہ کے گھر کی محبت بھی دل میں آئے گی۔ اس لیے اللہ کی محبت کو بڑھائیں، اللہ کا بار بار ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایک چیز جب ہم رات میں سو جائیں سوتے وقت اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی موت کا محاسبہ کریں، میرا انتقال ہونے والا ہے، میں ایک دن جانے والا ہوں۔ بھائیو بات ختم ہو رہی ہے، دعا ہونے والی ہے، جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لائیں، بڑے بوڑھے حضرات اندر ہیں، نوجوان جو باہر ہیں، بات ختم ہونے والی ہے، دعا ہونے والی ہے، اندر تشریف لائیں۔ بات کیا چل رہی تھی؟ اپنی موت کا محاسبہ کریں۔ یہ کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ کرونا کا۔ کون سا زمانہ؟ کب کس کی گھنٹی بچ جائے کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن حدیثوں میں لکھا ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔
वापसी बोले तो बीवी शोहर को लेके भागती है तो शोहर बीवी को लेके भागता। यहाँ तक लिखा है अगर कोई माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है तो दूध पिलाती हुई माँ अपने बेटे को छाती से निकाल के फेंक के भाग जाएगी, कयामत का मंजर। और बीवी शोहर, शोहर बीवी को, भाई भाई को लेके भागेगा। अब इतने दिनों से बयान करेगा हमारा समझ में नहीं आया। अभी कोरोना के जमाने में अल्लाह ने एक झलक दिखाया, सगे भाई का इंतकाल हुआ, दूसरा भाई हाथ लगाने को तैयार नहीं। नहीं, शोहर घर बाहर से घर को गया तो जोड़ों को ले गई, आधा महीना खोले अंदर आओ, हाँ नहीं बोले किसी को कमरे करो, दूसरे दिन इधर आओ। और बच्चों को रखो शो, अरे मैं उसका बाप होने बाद में इस्तेमाल करना है तो हमसे क्या करें, है नहीं है। झलक दिख रही है, दिखने के बाद में कुछ भी अगर जाने वाले जा रहे हैं, हमारे क्या है, हम सर्टिफिकेट लेके आए 80 साल तक मांगने वाले नहीं है। कितने लोगों के हाथ में बोलो भाई, बाहर उसके हाथ में सर्टिफिकेट। एक आदमी बता दे जो ये दावा कर सके मौसम में इतने साल जीऊंगा, है भाई? नहीं। अभी 15 दिन पहले वो तपे के शहर का इंतकाल हुआ। इंसान की शान कैसी होना मालूम, चलते फिरते अपनी जिंदगी का मुहासिबा करना, खत्म पे अपनी जिंदगी को इबरत लेना। अल्लाह के वलिया चुबिश नहीं बोले, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख गौसे आजम दस्तगीर, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी, ये जो अल्लाह के वली बने, कोई माँ की पेट से नहीं बने। वो लोग कुत्ते को देख के तरह सीखते थे, बच्चों को देख के तरह सीखते थे, और किसी परिंदे को देख के तरह सीखते थे। ऐसी इबरत हासिल करेंगे तो हम भी बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक साहब का इंतकाल हुआ गांधी हॉस्पिटल के अंदर। तो वो किराए के मकान में रहते थे बाबा नगर में, रहने वाले को कॉपरेट किए, हमारे मदरसे के लिए घर भी दिए। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अरे भाई वो बेचारा, उसका घर अल्लाह के रास्ते में बच्चों की तालीम के लिए फ्री दिए, नौजवान है हट्टा कट्टा, एक बेटा 10th में है, बेटी इंटर में है, रेलिंग करते थे। कोरोना की वजह से गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करे, इंतकाल हुआ। उनके बड़े भाई फोन करे, वो साहब भाई का इंतकाल हुआ। मैं बोला भाई बच्चे अजमी का एहसान है, चलो जाएंगे। गांधी हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचे तो बोले लगे नहीं वो साहब बाड़ी दे दे रहे, कहाँ जाना है, पहाड़ी शरीफ से बताएंगे। मैं अंबरपेट से पहाड़ी शरीफ दीदार के लिए आया। एम्बुलेंस में एक बाड़ी है, सिर्फ 2 आदमी गैर मुस्लिम उसके अंदर ड्राइवर के साथ गैर मुस्लिम है। पहाड़ी शरीफ पे लाके एक रोड, पहाड़ी शरीफ से और क्रॉस करने के बाद एक अंदर रोड जाती है, वहां ठहरा करे। सब नजारा रिश्तेदार देख रहे हैं दूर से। मैं किसी को तनकीद नहीं करूं, आंखों से आंसू निकल गए। वाह अल्लाह, कि तेरी क्या जिंदगी है, ये क्या दुनिया है। तो कुरान में कहा इन्नमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, देखो औलाद पे फख्र मत करो, प्रॉपर्टी पे फख्र मत करो, बिल्डिंग पे फख्र मत करो, ये दुनिया धोखे की जगह है। हाँ अल्लाह ने बता दिया, इंसान के अंदर से जान निकल गई, वो मुर्दा रह गया। सिर्फ दूर से देखकर आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बीवी खरीद जाने को नहीं, औलाद खरीद जाने को नहीं। फिर वहां से लेकर निकले, गुस्ल लेने की बारी आई। मैं पूछा भाई गुस्ल कैसा, किसी को गुस्ल देने की बात नहीं आई। जहन में अल्लाह बात डाला, मैं बोलने लगा बगैर गुस्ल के नहीं दफनाएंगे। हज्जाज की दुकान में स्प्रे मारते मालूम है ना, वो मंगा के उसके अंदर बॉटल में पानी डाला, उसके अंदर से स्प्रे करके डोरियों के साथ खबर में उतारे। खबर में उतर कर कोई बगली देने वाला भी नहीं, कोई बगली देने वाला नहीं। मेरे भाइयों, ये जिंदगी की अहमियत है, ये जिंदगी का मुकाम है। किसी का इंतकाल अगर एक्सीडेंट से अल्लाह हमारी हिफाजत करे तो लोग देखने में डरते हैं। मेरे भाई, अभी हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने एक अच्छी बात बताई। ये बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत ने फरमाया, ये वक्त जाने का चल रहा है। क्या चलो भाई, कौन कब जाएगा भरोसा नहीं है, जवान बूढ़ा बच्चा सब जाने का चल रहा है। तो अपनी जाने की तैयारी करो। क्या करो? तैयारी करो। कैसी करो? फरमाने लगे, अगर कहीं सफर में जाना है तो सफर में जाने वाला मुसाफिर क्या करता भाई, जेब में टिकट रख लेता, बैग में कपड़े भी रख लेता, सब सामान रखे उन जाके बस स्टॉप पे बैठ जाता। अब उन्हें कहता है मैं सब तैयार हूँ, बस आए तो बैठ जाता हूँ, ट्रेन आए तो बैठ जाता हूँ, फ्लाइट आए तो चढ़ जाता हूँ, टिकट है, बैग है, सब है। हजरत फरमाने लगे,
جیسے دنیا کے سفر کے لیے تیار رہتے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے نمازوں کی پابندی کر کے ماں باپ سے معافی مانگ لو، رشتے داروں سے معافی مانگ لو، اب تیار رہو، جب بھی فرشتہ ملک الموت آئے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم میں سے کوئی تیار ہے؟ معاش نہیں، میرے اوپر زندگی نمازیں باقی ہیں، کوئی بھی تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی آخرت کی تیاری کریں، کپڑا تیار ہے، یاد رکھو کیا فرمایا؟ تو اللہ کے ولی فرمانے لگے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بہترین جملہ فرمانے لگے، اے انسان تو شادی کی خوشی میں ہے، تو گھر بنانے میں ہے، تو پراپرٹی جمانے میں ہے، تجھے پتا ہے تو پہننے والا کپڑا مل میں بن گیا، دکان میں تیار ہے، کل صبح تو پہننے والا ہے، کپڑا تیار ہے، لیکن تو شادی کی تیاری میں کس کو کیا خبر کہ ہم میں سے کس کا کپڑا تیار ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کے ولی فرمانے لگے، تیرے مقدر کا کپڑا مارکیٹ میں اور دکان میں آ چکا ہے، مگر تو غفلت میں ہے، تمہارا کپڑا تیار ہے، اب آخرت کی تیاری نہیں کرے، اللہ کبھی تک راضی نہیں کرے، ماں باپ کبھی تک خوش نہیں کرے، بڑے سے کبھی تک خوش نہیں کرے، مسجد کو ابھی تک راضی نہیں کرے۔ میرے بھائی یہ مسجد مسلمانوں کا مرکزی مقام ہے۔ ہمارا ڈولا جب گھر سے نکلے تو کہاں تھا بھائی؟ بولو بولو، ایک میرے واقعہ بتاؤ، ایوب بھائی، امیر بھائی، بڑے بڑے لوگ عمر میں ہمارے والد صاحب کی عمر کے ہیں، ایک واقعہ بتاؤ، کسی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، بڑے بھائی دیکھنا چاہیں مگر بڑے بھائی کو بارش آنے لگے، ہاتھ پیرا گرے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی گھر کو نہیں آ سکتے، چار اور اٹھا کر کبھی نہیں آ سکتے، پیٹ پش ہے۔ آج تک تم کو بھی جان میں بھائی بڑا بھائی نہیں آ سکتا کہ دو لوگ کچھ جا کے بتائیں گے کہ لگے بولو سکا بھائی نہ لگے لوگوں کیا بولتے حسن کے واسطے پہنچا، یہ گلی سے لے جاؤ، وہ گلی سے لے کیا بولو بھائی، تو ہم کو بھیڑ بھٹک رہا ہے، گھر میں گھومنے کو پریشانی، جو گلی سے گیا وہ گلی میں جانا نہ دے، بڑے بڑے مفتیاں نکلتی جنازے کے ٹائم پہ، بڑے مفتیاں کلمہ نہیں آتا چھیڑے دو، بڑے مفتی، شادی میں بڑا مفتی، چھیڑنے میں بڑا مفتی، نام بولو تو مسافر پوچھتے مورزا نام بولو، اچھا بولو نیو ماڈل، وہ آگے کا محمد اللہ رشی مانا بیٹھنا، حضرت نام بولو بچے کا، حضرت بولے عبداللہ رہو، اور مولانا جناب کو نیو جنریشن کا نام بولو تو حضرت بولے تو پڑھ میسائل ہے بہت بڑا بولے گئے ایسے بولتا میں، ارے ہم بولتا میں دوست کو اچھا بتانا چاہتے لوگ، ہم کو مشورہ دیتے ہیں ایسا کرو ویسا کرو، پھر ہم کا 15 سال جلدی تھوڑی نہیں کرے نا، ارے اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے، اللہ نے رفیق کو ایسا بنایا ہے اس گاؤں میں، اس علاقے میں، جیسی ضرورت تھی اللہ میرا مالک کا احسان ہے ویسا بنا کے مجھے بھیجا ہے، میں پوری زندگی سجدے میں کاٹ دوں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اس کو سمجھو، آج کل حیدرآباد میں ظہر کی نماز کے بعد لوگ کہے موقع تھوڑا فضائل اعمال کرو، 10 منٹ پڑھا، لوگ کہنے لگے شب قدر میں بیان کرو، نہیں، میری سوچ یہ تھی میں گاؤں میں کام کروں، اللہ کے بندوں کو مسجد سے چھوڑو، تیسرا کوئی کام نہیں، ہم شروع سے اسی کو دیش بنائیں، کیا بھائی مسجد کو آباد کریں، لوگوں کو مسلمان کو نمازی بنائیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، تیسرا ہمارا کوئی آپشن نہیں تھا اور کسی گاؤں میں نہیں۔ آج اسی کو لے کر ہم گاؤں گاؤں میں عورتوں کے اندر مہینے میں ایک دن اجتماع کر رہے ہیں، عورتوں کی خواہش ہے بہت سارا اجتماع رکھو، میرے بھائیوں مسجد کو آباد رکھو، مسجد کو آباد رکھو، تو جنازہ کیا ہوا کسی کے گھر پہ نہیں جاتا، جنازہ اٹھا گھر سے تو آتا کام پر بھائی مسجد میں، سمجھو یہ دنیا کا چیک پوسٹ ہے، کیا بھائی اب یہاں سے اٹھا کر سینا ایک خبر مسجد میں دوسرا خبر خبر نہیں، بیچ میں کوئی حال نہیں، میں یہ فخر کرتا ہوں اس مسجد کو شاہد بناتا ہوں، جب میرا انتقال ہو تو شاید 30 مسجدوں میں سے کوئی مسجد تو دعا کرے گی اللہ ان سب کو اپنی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہوں۔ ایک گاؤں میں 5 مسلمان ہیں، ہم وہاں بھی رکھتے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے گاؤں کی حالت ایسی ہے، مول صاحب رہے تو مسجد چھانے والا نہیں، ابھی آپ کے گاؤں میں بھی کبھی مول صاحب چلے گئے، جمعہ نہ آتا ہو بیچارے یاسین صاحب اللہ کی عمر کو برکت دے، 12:30 پونے 1 کو جھاڑو مارتے ہیں بیچارے، کیا نوجوان نہیں تھے، بچے نہیں ہیں، کیوں ہم بیگانے بن گئے، کیوں اجنبی بن گئے؟ یاد رکھو جب دنیا میں قیامت قائم ہوگی، ہر ایک کی بلڈنگ تباہ ہوگی، مسجد آباد رہے گی، اللہ مسجد کو قیامت کے
دکھائی دے گی. فرمایا جب جھاڑو مارتے ہیں مسجد سے کچرا نکال کے باہر پھینکے تو وہ مسجد کا کچرا ہوتا ہے کیوں مجھے باہر نکال کے بھیجا, رہنے دینا تھا مسجد میں. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, لکھا ہے مسلمان مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا مچھلی پانی میں رہتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکالو رہتی بھائی. میرے نبی